مصروف رہے, جتنے لمحات بھی گزرے, انتظار کے لمحات بڑے سخت ہوتے ہیں, یہ سخت لمحات بھی شکر ہے کہ اللہ رسول کے ذکر میں گزر گئے. اس لیے اب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, ظاہر 12 بجے ہوئے ہیں, صبح پھر سحری کے لیے اٹھنا ہے, انتظامات یہ وہ. میں مختصر ایک دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے, اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں حافظ حمزہ نواز صاحب کو, یہ میرا عزیز بیٹا ہر سال مسلح, بیٹا آپ کتنا مسلح تھا؟ 5واں, ماشاء اللہ. اور یہ ان کا خلوص اور پیار ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ میری کوتاہی کو نظر انداز کرتے ہیں, جیسے آج میں لیٹ ہو گیا, 2 دفعہ پہلے بھی لیٹ ہوا ہوں, میری کوتاہی کو نظر انداز کرتے ہیں اور پھر یاد کرتے ہیں. اللہ انہیں جزا دے. اور ان کے دادا جان بزرگ بیٹھے ہیں, یہ بھی بڑی محبت کرتے ہیں, اور میرے دل کی جانب حافظ احمد اجمل اور عبدالحادی کے نانا جان, یہ تو وہ بزرگ ہستی ہیں کہ حضور غزالی زمان رحمت کے قرب خاص میں رہنے والے ہیں. ان پر خاص حضور غزالی زمان رحمت کی نظر رہی ہے اور رہے گی. اور حضور غزالی زمان تو یقیناً اپنے ہر غلام پہ نگاہ رکھتے ہیں, اور میں اس لیے یہ بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ حضور مظہر غزالی زمان دامت برکاتہ العالیہ کی مبارک زبان سے میں نے یہ جملہ کئی ایک مرتبہ سنا ہے. حضور مظہر غزالی زمان سے آپ فرماتے ہیں, ارے بھائی قاری صاحب, میں تو جسے مرید کرتا ہوں میں اسے ابو حضور قبلہ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں, میں اسے ابو حضور قبلہ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ابو حضور قبلہ جانے والے, یہ حضرت کا یہ جملہ مدرسے میں یہ اکتوبر کے مہینے میں تشریف لائے, بہت سارے بچوں نے بیعت ہونا تھا, بچے بیعت ہوئے, تو وہاں بھی حضرت نے یہی فرمایا, ارے بھائی میں تو آپ کو بیعت کر کے ابو حضور قبلہ کی خدمت میں پیش کر دوں گا, حضور غزالی زمان کی خدمت میں, وہی آپ کو اپنی نگرانی میں رکھیں گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج بھی ان کی نگاہ, یہ تو حضرت کے منظور نظر رہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے. ان بیٹوں کو, حافظ حمزہ نواز کو اور حافظ احمد ندیم اور حافظ عبدالحادی احمد اجمل, یہ بھی سنتے رہے, ان سب کو مبارکباد, اور اللہ انہیں ہمیشہ قرآن مجید کی یہ بہار نصیب فرمائے. اور میرے دائیں جانب جمشید یوسف صاحب بیٹھے ہیں, اور اب تو ان کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ نقابت کے ساتھ ساتھ اب تو یہ خطابت والے بھی ہیں ماشاءاللہ. میں نے ایک دو جگہ ان کی تقریریں بھی سنی ہیں, یہ شعروں کی وضاحت کرتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اور آپ سب کو مبارکباد کہ آپ نے نماز تراویح میں قرآن مجید سنا, اور آج آپ ختم شریف کی محفل میں شریک ہیں. اور بعض اوقات جب یہ بات ہوتی ہے تو وہ واقعہ بڑا یاد آتا ہے. ختم شریف کی محفل ہے اور آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں کل بھی کسی محفل میں یہ بات کر رہا تھا کہ ختم شریف کی محفل یہ بڑی برکتوں اور عظمتوں والی محفل ہوتی ہے, اس پر تو حضور کی خاص نگاہ کرم ہوتی ہے. اور اگر اس محفل میں کوئی صاحب دل, صاحب نظر شخصیت موجود ہوں جو اس محفل کی محور مرکز ہو, تو ان کی وجہ سے پھر یہ بھی نگاہ کرم ہوتی ہے کہ حضور بنفس نفیس خود تشریف لے آتی ہے. اور میں نے یہ واقعہ حضور مظہر غزالی زمان سے ہی سنا, اپنے مرشد کریم سے, حضور مظہر سے قبلہ سے دامت برکاتہ العالیہ, اور انہوں نے میری مسجد میں ہی سنایا تھا. جب ہماری یہ مسجد کچی تھی, اب تو یہ نئی تعمیر ہے, چھوٹی مسجد ہوا کرتی تھی. حضرت اسی طرح ختم تراویح کے محفل میں پہلی دفعہ ہمارے پاس تشریف لائے. یہ آج سے تقریباً میرے خیال میں اگر میں بھول نہیں رہا تو 20 یا 22 سال پہلے کی بات ہے. تو حضرت تشریف لائے نا, تو مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. تو فرمانے لگے, ارے بھائی میں یہاں کا مجمع دیکھ کے مجھے یہ واقعہ یاد آئے گا تو میں آپ کو سناتا ہوں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ بھئی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو کہ دہلی کی جامع مسجد میں جو ہے وہ تراویح پڑھا کرتے تھے اور نماز قرآن مجید نماز تراویح میں سنایا کرتے تھے. تو ان کے ختم شریف کی محفل تھی کہ اچانک وہ بھی مسجد ایسے لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی کہ اچانک جو ہے ایک حسین چہرے والی شخصیت اور بڑا خوبصورت پیارا سفید لباس پہنے ہوئے وہ بڑی تیزی سے اندر مسجد میں داخل, اور آتے ہی انہوں نے کہا اینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. جیسے انہوں نے یہ کہا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں, تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تو بہت بڑے عالم دین تھے. یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جس کی وجہ سے حدیث کی سند یہاں ہمارے ہندوستان میں پہنچی ہے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ تو بڑے عظیم گھرانہ اور عظیم لوگ تھے.
تو جب آئینہ رسول اللہ کے لفظ سننا تو کھڑے ہو گئے ادب سے حضور کے عشق میں محبت میں اور پوچھا کہ پہلے آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام ابو ہریرہ ہے، ہم آج حضور کی محفل میں موجود تھے، صحابہ بھی تھے اور اولیاء اکرام بھی تھے، تو اس محفل میں سرکار نے فرمایا آج ہمارے بیٹے عبدالعزیز نے قرآن مجید ختم کرنا ہے تو ہم ان کی محفل میں جائیں گے، تم میں سے کون کون آئے گا؟ تو میں جلدی میں آیا کہ کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے نہ تشریف فرما ہو جائے، میں نے آتے ہی سوال کیا آئینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت نے عرض کی حضور ابھی تک تو سرکار تشریف لائے نہیں ہے، لیکن اب آپ نے بتا دیا تو عبدالعزیز اس طرح کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے سرکار کا انتظار کرے گا، جب سرکار تشریف لائیں گے تو پھر جیسے آپ فرمائیں گے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کیونکہ ایک خود بہت بڑی عظیم شخصیت تھی تو سرکار وہاں تشریف لے گئی، ورنہ سرکار کی نگاہ کرم ہر ختم قرآن مجید کی محفل پہ ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید خود حضور کے مبارک سینے کا فیض ہے، تو جہاں حضور کا فیض بول رہا ہو وہاں حضور کیسے نہیں جلوہ گری؟ حضور کی تو خصوصی جلوہ گری ہوتی ہے، وہ چاہے روحانی طور پر ہو یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جسم کے ساتھ تشریف لے۔ اچھا مجھے ایسے بات یاد ہے کہ موضوع سے ہٹ کر ہے، حضور غزالی زمانہ رحمت کی بات یاد آ گئی، وہ محفل کی بات ہوئی نا کہ جو ہے محفل تھی اور ہم سارے وہاں موجود تھے اور سرکار نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضور غزالی زمانہ رحمت فرمایا کرتے تھے بھائی ہر سوموار کو حضور کی خدمت میں تمام اولیاء کی حاضری ہوتی ہے اور تمام صحابہ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں، اور حضور غزالی زمانہ فرماتے ہیں بھائی ہم بھی وہاں گئے، اور مجھے پھر ایک بزرگ ہستی نے بتایا حضور غزالی زمانہ رحمت کے بارے میں کہ حضور غزالی زمانہ رحمت کو حضور کی اسمبلی میں سیٹ ملی ہوئی ہے، اور حضور غزالی زمانہ رحمت تو اللہ کی بارگاہ میں بھی محبوب ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی محبوب ہے، اور سیٹ ملی ہوئی ہے تو جو بھی کوئی حضور غزالی زمانہ کی خدمت میں کوئی عریضہ پیش کر دیتا ہے وہ گویا ایسے ہوتا ہے کہ اس نے اپنے کاغذ حضرت کی میز پر رکھ دیے ہو، اب جس کے کاغذوں پر حضور غزالی زمانہ سائن کر دے اس کا کام ہو جاتا ہے۔ یہ مجھے ایک اللہ والے نے بات کی تھی۔ تو بہرحال حضور غزالی زمانہ رحمت فرماتے ہیں کہ بھائی ہر سوموار کو وہاں حاضری ہوتی ہے اور ہر سوموار کو چاروں خلفاء میں سے ایک خلیفہ راشد کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تمام اولیاء کی حاضری لگاتے ہیں، چیک کرتے ہیں کون آیا کون نہیں آیا اور کب آیا ہے، اور حضور غزالی زمانہ رحمت مسکراتے ہوئے فرمایا کرتے رہے بھائی جس سوموار کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا تو اس دن ہم سب اولیاء بر وقت پہنچے ہوتے ہیں کیونکہ حضرت عمر ڈانٹتے ہیں، ارے بھائی حضور کی محفل میں آنا اور دیر سے آتے ہو، حضور کی محفل میں آنا اور دیر سے آتے ہو، تو حضور غزالی زمانہ مسکرا کر فرمایا کرتے تھے ارے بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب ڈیوٹی ہوتی ہے تو چونکہ آپ جو ہے بڑے جلالی صحابی ہیں اور آپ ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں تو اولیاء اللہ ٹائم سے بھی پہلے وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ ایک محبت کی بات یاد آ گئی میں نے کر دی، حضور غزالی زمانہ رحمت کا فیض اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ میں نے آیت تلاوت کی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا ہم قرآن مجید کو نازل کرتے ہیں اور قرآن مجید میں جو بھی ہم نازل کرتے ہیں وہ شفا ہے، شفا ہے ایمان والوں کے لیے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ شفا اور رحمت ہے۔ قرآن مجید جب کبھی بھی جہاں کبھی بھی جس وقت بھی پڑھا جائے قرآن مجید کی برکت سے بڑی بڑی بیماریاں اور بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کسی بندے کو تکلیف ہو وہ کسی بھی قرآن مجید پڑھنے والے کے پاس یا کسی بزرگ ہستی کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ بزرگ ہستی قرآن مجید کی کلمات پڑھ کے یہ دم کر دیتا ہے، وہ پانی جو نلکے سے بھرا گیا پانی وہی ہے، گلاس وہی ہے، صرف ایک اللہ والے کی پھونک وہاں پڑی ہے اور اس میں قرآن مجید کے پڑھے جانے کا اثر ہے، تو وہ قرآن مجید وہ پانی اتنا با اثر ہوتا ہے کہ پینے والے بندے کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا یارو، بندہ مہنگی سے مہنگی دوائی خرید لے، اینٹی بائیوٹک لے لے اور مہنگی سے مہنگی اینٹی بائیوٹک لے لے، کوئی تحقیق سے نہیں کہہ سکتا، کوئی پورے وصول سے نہیں کہہ سکتا کہ اس اینٹی بائیوٹک سے تکلیف دور ہو جائے گی۔ ممکن ہے وہ اینٹی بائیوٹک راس بھی آئے یا نہ آئے، تکلیف دور ہو جائے وہ پھر عود کر آئے دوبارہ لوٹ آئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن نے قرآن مجید پر جو اللہ کا پاک کلام اور حضور کے مبارک سینے کا فیض ہے یہ ایسی برکتوں والی شفا ہے
کہ کئی اینٹی بائیوٹک ملے تو ان سے بڑھ کر ہیں، اور یہ ایک ہی دوا پی لینے سے اور اس کا دم لے لینے سے بندے کو خاصی شفا ہو جاتی ہے، اتنی اینٹی بائیوٹک سے بھی شفا نہیں ہوتی۔ پھر اینٹی بائیوٹک پر تو آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے، لیکن قرآن مجید پر یارو صرف اس سے محبت کرنے کی دیر ہے، اسے اپنے دل میں بسانے کی دیر ہے اور خلوص سے پڑھنے کی دیر ہے، پھر اس کی شفا ایسی بندے کو حاصل ہوتی ہے کہ بندے کی ہر تکلیف بغیر پیسے بھرے دور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک انگریز بادشاہ کا واقعہ ہے، وہ بیمار ہو گیا اور اس نے بڑی دوائیاں لی، وہ ٹھیک نہ ہوا، اور میں اگر بھول نہیں رہا تو غالباً بنی سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمۃ سے متعلق واقعہ ہے کہ جب وہ برطانیہ کا ریچرڈ لشکر لے کر آیا تھا اور 2 سال تک جنگ کا سلسلہ جاری رہا تھا، وہ طائف کا علاقہ جس پر یہ ریچرڈ نے حملہ کیا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمۃ نے اس کا دفاع کیا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی صرف 10,000 فوج تھی اور وہ 10 لاکھ فوج لے کر آئے تھے، اور اپنی 6 لاکھ فوج اس نے وہاں مروائی تھی ریچرڈ بھی۔ کبھی ہم ایسے بھی تھے، اور آج فلسطین میں بچیوں کی چیخوں کی آواز اٹھ رہی ہے اور کسی حاکم کے کان پر چون تک نہیں لگتی کہ وہ اٹھ کر کوئی صحیح معنوں میں فیصلہ کرے اور قدم اٹھائے۔ بہرحال بڑے افسوس کی باتیں ہیں، ریچرڈ خود بیمار ہو گیا، وہ 2 سال مسلسل جنگ رہی نا اور لاشیں گر رہی تھی تو تعفن پھیل گیا، تو وہ بیمار ہو گیا۔ اب اس نے اپنے ڈاکٹروں سے بڑا علاج کرایا، وہ ٹھیک نہ ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کی خبر ہوئی، ظاہر وہ خیمت کے قریب قریب تھے، اس طرف ان کی فوج تھی، اس طرف صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمۃ کی فوج تھی۔ تو اب دیکھا ہوا تو تھا نہیں ریچرڈ نے کہ اس وقت تصویریں یا میڈیا ہو کہ بھائی ٹیلی ویژن پر تصویریں چلتی ہوں، ایسا تو تھا نہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا شاہی لباس اتارا، ویسے بھی ہر وقت جنگی لباس میں رہتے تھے، جنگی لباس اتارا، عام لباس پہنا اور وہاں پہنچا اور کہا کہ بھئی ریچرڈ، ہم نے سنا ہے کہ بھئی تم بیمار ہو گئے اور تم نے ڈاکٹر سے علاج کروایا، تم ٹھیک نہیں ہوئے، تو میرے سلطان نے تھے، تو وہ خود میرے سلطان نے مجھے بھیجا ہے کہ بھئی تم جا کر اس کا علاج کرو۔ اب علاج کرتے کرتے وہ دوائیاں تو اپنے ساتھ لے گئے تھے، یہ حکیم بھی تھے، عالم بھی تھے، حکیم بھی تھے، اور بادشاہ بھی تھے، اور جرنیل بھی تھے سلطان صلاح الدین، اور یہ تو ساتھ لے ہی گئے، تو جو جس پانی سے دوائی کھلانی تھی تھوڑا سا رخ کر کے بیٹھے اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پہ دم کر دیا، اور پھر دوائی دی اور کہا کہ یہ پانی لیں۔ تو ریچرڈ جو ہے وہ ایسے دنوں میں جلدی ٹھیک ہو گیا۔ ریچرڈ حیران ہوا کہ میرے ڈاکٹر اتنا اعلیٰ علاج کرنے والے، اس نے دوائی دی، بولا کچھ اور ہے اس میں۔ وہ تب دوبارہ چیک کرنے کے لیے پوچھنے کے لیے آئے، خود تھے تو سلطان لیکن حکیمت کے ہیں۔ ریچرڈ نے کہا کہ بات سنو، دوائی اپنی جگہ، مجھے کچھ اور معاملہ لگتا ہے، تم مجھے صحیح سے بتاؤ تم نے کیا کیا۔ تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا سچ پوچھو تو یہ دوائی کا اثر تو ہوگا، سو ہوگا جو ہوگا، لیکن اصل میں سورۃ فاتحہ کی برکت ہے جو میں نے اس پانی پر دم کر دی، جو میں نے اس پانی پر دم کر دی۔ یہ اللہ نے خود فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، لیکن بات یہاں پر آ کے رک جاتی ہے کہ زبان فرید والی ہو، پھر مزہ آتا ہے، پھر وہ برکتیں حاصل ہوتی ہے۔ تو بیٹا یہ جو آپ قرآن مجید پڑھتے ہو صبح شام دن رات، اور آپ تراویح میں پڑھتے ہو، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، انتہائی برکتوں والی کتاب ہے۔ آپ اپنی زبان اور دل کو پاک کرو، پھر آپ یہی قرآن مجید پڑھ کر جب کسی پہ دم کرو گے نا تو بڑے سے بڑا مریض بھی شفا یاب ہوگا، بڑے سے بڑا مریض بھی شفا ہوگا، کیونکہ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں اور اللہ کا کلام سچا ہے، اور اللہ خود فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور اللہ نے جب فرما دیا کہ یہ قرآن کی شفا ہے تو پھر یہ شفا ہے، یہ یقینی طور پر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں، یہ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک صحابہ کی جماعت تھی، واپس آتے ہوئے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو ایک بچی بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی، بات بڑی پیاری اور سننے کے قابل ہے، قرآن کی کفایت کے حوالے سے وہ بچی بھاگتی ہوئی آئی، چھوٹی سی بچی تھی، اس نے کہا تم میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا اور وہ مرنے کے قابل ہو گیا ہے، کوئی زہر کے اثر کو نکال دے، کوئی ایسا بندہ ہے؟
سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلو بیٹا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ صحابہ نے باقی نے کہا ابو سعید تم کیا کہتے ہو، پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، کیسے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس تم چپ رہو، وہ مجبور ہے بیچارے، ہم ان کے ساتھ بھلا کر دیں گے۔ حضور کی تو تربیت ہی ساری یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نے تو فرمایا یہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے، ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ تو بہرحال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ گئے، بندے کی حالت غیر ہو چکی تھی، زہر اثر کر چکا تھا۔ حضرت نے یہاں گھٹنوں سے یہاں ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھا اور دم کیا۔ جیسے جیسے دم کرتے گئے وہ تکلیف دور ہوتی گئی، زہر کا اثر زائل ہو گیا اور وہ بندہ اٹھ گیا، اسے ہوش آ گیا۔ اس نے کہا بھئی یہ میرے لیے ایک مسیح ثابت ہوا ہے، یہ تو بڑا عظیم انسان ہے، اس نے میری جان بچائی، تو اس کو 21 بکریاں میرے قبیلے میں سے دے دو تحفے۔ 21 بکریاں تحفے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے دی۔ یہ 21 بکریاں لے کر واپس اپنے ساتھی کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا یہ کیا کیا ہے، یہ بکریاں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے دم کیا ہے، بندہ مریض کا اس پر بچھو کے زہر کا اثر تھا اور میں نے دم کیا، اللہ کے کرم سے وہ بچھو کا اثر زائل ہو گیا اور وہ بندہ ٹھیک ہو گیا، مجھے تحفے میں 21 بکری۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری شکایت حضور کو لگائیں گے۔ حضور نے منع نہیں فرمایا دم کرنے سے، تم نے کیوں دم کیا؟